جن تین میجر مخلوق کو ہم جانتے ہیں اس میں انسان ہیں، فرشتے ہیں اور جنات ہیں۔ انسان کو اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، یعنی اس شعور کی بنیاد کے اوپر وہ اچھے اور برے کو ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اسی لیے ان کا حساب رکھا ہے آخرت کے اندر، انسانوں کا بھی اور جنات کا۔ جو جنات ہیں وہ انسانوں سے بہت پہلے سے اس کائنات کا نظام کا حصہ تھے، انسان بہت بعد میں آیا ہے۔ جس طریقے سے ہم انسان ہیں جو بہت ہی شعور ہے انسانوں کے اندر، جس طرح سے ہم سوچتے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں ہم، جانور جو ہیں ان کے اندر اور انسانوں میں یہی ڈفرینس ہے کہ ہمارے اندر ایک سوچ ہے، ہم بہت اچھی چیزیں سوچ سکتے ہیں۔ تو کہ جنات کی بھی اسی طرح کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی اورینٹیڈ ہوتے ہیں یا وہ اپنا کریئر لے کے ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات اس طرح سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کتنی مخلوقات ہیں۔ جن تین میجر مخلوق کو ہم جانتے ہیں اس میں انسان ہیں، فرشتے ہیں اور جنات ہیں۔ انسان اور فرشتے اور جنات، ان میں فرق یہ ہے کہ ان تینوں کے اندر شعور موجود ہے، انسان میں بھی ہے، فرشتے میں بھی ہے اور جنات میں بھی ہے۔ انسان کو اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، یعنی اس شعور کی بنیاد کے اوپر وہ اچھے اور برے کو ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اسی لیے ان کا حساب رکھا ہے آخرت کے اندر، انسانوں کا بھی اور جنات کا بھی۔ جس طریقے سے انسانوں کا جیسے حساب ہوگا، انسان کا ہوگا ایسے ہی جنات کا بھی ہوگا۔ فرشتوں کا حساب اس لیے نہیں ہوگا کہ فرشتوں کو اللہ نے شعور دیا ہے لیکن اختیار نہیں دیا۔ فرشتے سوال پوچھتے ہیں رب سے لیکن کرتے صرف وہی ہیں جن کا ان کے پاس حکم ہے، ان کے اپنی چوائس کوئی نہیں ہے، تو جب چوائس نہیں ہے تو اس لیے حساب بھی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح جو جنات ہیں وہ انسانوں سے بہت پہلے سے اس کائنات کا نظام کا حصہ تھے، انسان بہت بعد میں آیا ہے، تو وہ شعور بھی رکھتے ہیں، وہ عقل بھی رکھتے ہیں، وہ نظام بھی چلاتے تھے، اللہ نے ان کو تفویض کی ہوئی تھی ڈیوٹیز۔ اور جب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ ان کو آپ کے تابع کیا تھا تو یہ تو وہاں بھی ڈیوٹی دیتے تھے۔ یہ پورا جو آپ کا معبد بنا ہوا ہے ہیکل سلیمانی، یہ جنات نے بنایا ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر شعور بھی ہے، ان کے اندر عقل بھی ہے، ان کے اندر بھی خیر اور شر دونوں کی طرح قوتیں ہیں جس طرح انسانوں کی ہیں، ان کا اپنا ایک تولیدی نظام ہے جس کی وجہ سے ان کی نسلیں جو ہے وہ چلتی ہیں اور ان کی بہت لمبی لمبی عمریں جو ہے وہ چلتی ہیں، اور یہ ایک سیپریٹ ایک مخلوق جو ہے وہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ روایت بتاتی ہے کہ ہدایت بھی آئی ہے اور انہوں نے نبیوں سے بھی استفادہ حاصل کیا ہے۔ جیسے حضرت سلیمان کا ہمیں پتہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت ساری روایت ہیں جہاں پہ آپ جو ہے وہ قرآن جنات کی جماعت آ کے سنتی تھی، تو وہ آپ کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تمام عالمین کے لیے ہدایت بنا کے اور رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، تو اس لیے جنات بھی ظاہر ہے اس سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ تو ان میں بھی خیر اور شر کی قوتیں ہیں، ان میں بھی شرارتیں ہوتی ہیں جس طرح ہمارے ہاں ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے، زیادہ ایکسٹریم کے اوپر چلا جاتا ہے، تو ان کا نظام بھی بالکل اسی طرح ہی تقریباً جو ہے وہ چلتا ہے جس طرح انسانوں کا چلتا ہے۔